مسلمان نہیں، مسلمانوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مقام اور مرتبے کا آدمی۔ اور میں پورے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ یہ ہماری اپنی شناخت کا مسئلہ ہے، اس پر آپ کا بھرپور تعاون حاصل رہنا چاہیے جیک کو۔ اور ایک آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام یہاں پر وقف ترمیمی بل جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے، اس کی شدید مذمت کے لیے مسلم جماعتوں کا، اداروں، انجمنوں، علماء، مشائقین اور تمام مسالک کے علماء کا ایک اجلاس، اور اس میں سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی جماعتیں، جتنے بھی نان بی جے پی کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کا آج ایک اجلاس یہاں منعقد ہوا۔ اور اس اجلاس میں مختلف جماعتوں کی بڑی سمجھی لمبی فہرست ہے۔ بہرحال اس وقت پریس کانفرنس میں میرے سیدھی جانب جناب امجد اللہ خان صاحب ترجمان MBT ہے، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بہرحال سمجھیے کہ ایک مضبوط حصہ ہے، اور پھر مولانا نعمت اللہ صوفی صاحب انجمن مہدویہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حضرت مولانا تقی رضا عابدی صاحب جو مجتہد ہیں شیعہ کمیونٹی کے، پولیٹیکلی سمجھیے کہ ہمارے اکبر حسین صاحب موجود ہیں جو سابقہ چیئرمین مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب ہے، وہ BRS کے سیاست سے بھی وابستہ ہے، پھر غلامان مصطفیٰ کمیٹی سے بھی وابستہ ہے، جناب عثمان محمد خان صاحب ہے، کانگریس کے ہیں مگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک مضبوط بہرحال حصہ رہے ہیں، ہمارے مجاہد صاحب ہیں، اور دیگر سمجھیے کہ سبھی مسلم لیگ کے ہمارے شکیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ریاستی مسلم لیگ کے صدر ہیں، اور پھر آج کے اجلاس میں سمجھیے کہ عظمت اللہ حسینی صاحب جو چیئرمین ہیں وقف بورڈ کے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور مختلف سیاسی جماعتیں اور مختلف سمجھیے کے ادارے، انجمنیں، اور آج کے اجلاس میں پولیٹیکلی MBT، مسلم لیگ، CPI، BRS، کانگریس، یہ کیا بولے جمعیت العلماء کون تھا؟ اچھا سلطان مجاہد، جمعیت العلماء سمجھے، اور پھر شیعہ کمیونٹی، مہدی کمیونٹی، سنی، دیوبندی، بریلوی، سبھی بہرحال تمام سمجھے کے مسالک کے لوگ آج موجود تھے۔ بنیادی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ سخت ترین احتجاج کا ملک گیر پروگرام جلد سے جلد اعلان کرے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کہ یہ بل رول بیک نہیں ہوگا، مسلمانان ہند خاموش سمجھیے کہ نہ بیٹھے۔ یہ بل مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی مذہبی شناخت، مسلمانوں کے تمدن، یہ سب پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اس حملے کو خالی بیٹھ کر اخبار میں بیان دینے سے یہ حملے کا جواب نہیں ہوگا۔ اس حملے کے تعلق سے آپ کو شدید ترین محنت بھی کرنی پڑے گی، اور احتجاج جمہوریت میں سب سے بڑا سمجھیے کہ صاحب فیصلہ کن جو عمل ہوتا ہے وہ احتجاج ہوتا ہے۔ آپ احتجاج کریں، ملک کی تاریخ ہے، میں پوری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، آپ احتجاج کریں، احتجاج کے لیے مسلمان نکلے۔ یاد رکھیں یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا، آرام دہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ میں تمام مدارس دینیہ کے ذمہ دار، تمام سمجھیے کہ وکلا برادری، تمام تاجر برادری، تمام سمجھیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ سمجھیے 2 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس انوار علوم کالج اور سلطان علوم کالج کے بھی سیکریٹریز و ذمہ دار آج کے اجلاس میں تھے۔ تو تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور تمام واک آف لائف، خواتین سے، بچوں سے، بزرگوں سے، ائمہ سے، خطیب حضرات سے، مساجد کمیٹیوں سے، علماء سے،
یہ سب سے سمجھیے کہ صاحب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ آرام اور سکون سے نہ بیٹھے، بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اعلان تلنگانہ کے لیے کر رہی ہے اس اعلان میں آپ پوری طرح سمجھیے کہ شامل ہو۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے این آر سی، این پی آر، سی اے اے کے مسئلے پر ملین مارچ، کامیاب ملین مارچ کا انعقاد کیا تھا۔ اس ملین مارچ کے انعقاد نے ایک شاہین باغ کے احتجاج نے، دوسرا ملین مارچ نے این آر پی اور سمجھیے کہ سی ڈبل اے، این پی آر اور سی ڈبل اے جیسے قوانین کو پس پش ڈالا ہے۔ آپ کا احتجاج خالی سمجھیے کہ نکلنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھیے حکومتوں کو دہلا دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کی مساجد کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، خانقاہوں کا مسئلہ ہے، امام باڑوں کا مسئلہ ہے، چلوں کا مسئلہ ہے، درگاہوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس قانون کے تحت، اور آپ کو اب یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ جب یہ چلے جائیں گی تو آپ کا گھر اور آپ کی گردن بہت آسانی سے پکڑ لی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی شناخت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ احتجاج کی ایک لمبی سمجھیے کے ساتھ فہرست ہے جو آپ کو 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا، لیکن مین احتجاج تلنگانہ مارچ فار رول بیک آف وقف سمجھیے ترمیمی بل، یہ ٹائٹل ہوگا تلنگانہ مارچ، اور اس کے لیے 1-2 ہفتے کا ٹائم ہوگا۔ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی تاریخ کا، اس کے قد و قال کا اعلان کیا جائے گا۔ تو تلنگانہ مارچ فار رول بیک وقف ترمیمی بل ہوگا، اور اس میں سب کلاس میں رہے گا مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، قبرستانوں کا تحفظ، خانقاہوں کا، امام باڑوں کا، چلوں کا، درگاہوں کا، یہ سب کے تحفظ کے لیے یہ تلنگانہ مارچ ہوگا۔ اب یہ دینی ملی ذمہ داری ہے کہ سب سمجھیے نکلے اس تلنگانہ مارچ میں، اس تلنگانہ مارچ کو ملین مارچ سے آگے لے کر چلے جائے، اور یہ تلنگانہ مارچ تمام سمجھیے کہ طبقات کو لے کر، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر سمجھے کیا جائے گا، تمام طبقات کو ساتھ لے کر کیا جائے گا۔ اور اس وقت ملک میں بٹوارا ہوا ہے، ایک طرف سمجھے فرقہ پرست اور ہندو وادی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ملک کے دستور اور سیکولرزم کو بچانے والی طاقتیں ہیں۔ اس بل کے تعلق سے ہماری تائید کے لیے 232 ممبران پارلیمنٹ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے، پوری طاقت سے کھڑے ہوئے، پوری تیاری سے کھڑے ہوئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ۔ تمام انڈیا الائنس اور ادر دین انڈیا الائنس، جیسے بی آر ایس ہے، بی آر ایس انڈیا الائنس میں نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی انڈیا الائنس میں نہیں ہے، مگر سمجھیے جیسے جگن کی پارٹی تھی، فلاں تھی، یہ انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اور سمجھے کانسٹیٹیوشن کے بقا کے لیے ان لوگوں نے پوری طاقت سے پارلیمنٹ میں ہندوتوا طاقتوں کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سائن ہے، ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائی لڑیں گے تو زندہ رہیں گے، گھروں میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو اپنے گھروں کو بھی جلا کر راکھ کر کے اپنی موت کا سامان پیدا کریں گے۔ بہرحال 2 دن کے اندر سمجھیے کہ اس کی تاریخ کا، تلنگانہ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور جو کور کمیٹی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، وہ کور کمیٹی بیٹھ کر سمجھیے کہ اس کے خد و خال اور ساری چیزوں کو طے کرے گی۔ تاریخ کا اعلان 2 دن میں ہوگا، لیکن اسی ماہ میں، بلکہ آئندہ یہ ہفتہ نہیں، آئندہ ہفتے میں بہرحال کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی جو بھی تاریخ ہے۔ تلنگانہ مارچ پوری ریاست تلنگانہ کے لیے ہوگا، حیدرآباد میں کیا جائے گا، کہاں کیا جائے گا، کیسا کیا جائے گا، کیسا آنا ہے، کیسا جانا ہے، یہ ساری تفصیلات 2 دن میں آئے گی۔ لیکن آج کی میٹنگ کا حاصل یہ ہے کہ تلنگانہ مارچ کا ہم اعلان کرتے ہیں تاکہ ان قوانین کو رول بیک کیا جائے، واپس لیا جائے۔
वापस लेने जब तक नहीं लिया जाएगा ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी इंतहाई समझिए और मैं पूरे मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि ये हमारी अपनी शिनाख्त का मसला है, इस पर आपका भरपूर ताउन हासिल रहना चाहिए जैक को। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNow TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए ZNow TV यही सच है।